بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم اینڈ السلام علیکم گریڈ 9۔ کیسے ہیں آپ لوگ اسٹوڈنٹس؟ اور رمضان بھی مبارک ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بیٹا رمضان روزے رکھنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پڑھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹس اپنا جو پاکستان اسٹڈیز میں یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہمارا پہلا لیکچر تو ہم لوگوں نے دیا تھا کچھ جرنل سا تھا، یعنی کچھ کس طرح سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان فاصلے بڑھے۔ دوسرا جو ہم نے کیا تھا وہ ہم لوگوں نے کرپس مشن 1942 اور لاہور ریزولوشن کے بارے میں پڑھا تھا۔ کرپس مشن میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو بغیر بتائے، اس نے کہا ہندوستانیوں کو بغیر ان سے مشورہ کیے جنگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ دوسری جنگ عظیم کب ہوئی؟ 1939 میں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جب کرپس مشن ناکام ہوا تو اس نے تجاویز دی، اور اس کو کانگریس نے اور مسلم لیگ نے ان تجاویز کو دونوں کو مسترد کیا۔ کانگریس نے کیوں کیا کہ اس میں ہندوستان کی آزادی کے لیے فوری اقدامات نہیں تھے اور بعد کا ٹائم دیا تھا، جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہیں ان تجاویز سے کانگریس کو پاکستان کی بو آتی تھی، ٹھیک ہو گیا؟ اور مسلم لیگ نے ان کو اس لیے مسترد کیا تھا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ واضح انداز میں تسلیم نہیں کیا گیا، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ جب انہوں نے گفت شنید کی تھی تو اس میں مسلم لیگ کو شامل نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس میں کہتے ہیں کہ کرپس مشن تو ناکام ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے مفادات کے لحاظ سے اس میں ایک مثبت پیش رفت ہوئی کہ برطانوی لیڈروں نے صوبوں کو ہندوستانی وفاق سے علیحدہ ہونے کا حق دے کر ہندوستان کی تقسیم کے اصول کو پہلی مرتبہ تسلیم کر لیا۔ اس طرح کیا ہوا کہ یہ امکان پیدا ہو گیا کہ مستقبل میں مغربی اور مشرقی علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا قیام عمل میں آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو آج کا ہمارا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ٹاپک ہے جی، وہ ہے ہمارا CR فارمولا 1944، یعنی آج ہم پڑھیں گے جی CR فارمولا، یعنی چکرورتی راج گوپال آچاریہ فارمولا، ٹھیک ہو گیا؟ کون سا ہے جی؟ چکرورتی راج گوپال آچاریہ فارمولا، جو 1944 میں ہوا۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ڈیورنگ دا ورلڈ وار سیکنڈ ہے ظاہر سی اوبیسلی کہ آپ کی 1939 میں سٹارٹ ہوئی ہے، تو کہتے ہیں ڈیورنگ دا ورلڈ وار کانگریس میڈ گریٹ ایفرٹس فار دا withdrawal آف برٹش گورنمنٹ فرام انڈیا اینڈ ٹرانسفر آف پاور ٹو دا کانگریس۔ اب جنگ عظیم دوم جو تھی اس کے دوران کانگریس نے بہت کوشش کی کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالے اور اقتدار جو ہے وہ کانگریس کے حوالے کر دے، کہ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے انگریز یہاں ہندوستان سے چلے جائیں اور اقتدار جو ہے یعنی پاور جو ہے وہ کانگریس کو دے۔ کس کو دے کے جائے؟ یہ نہیں کہ ہندوستانیوں کو، بلکہ کس کو دے کے جائے؟ کانگریس کو۔ ٹرانسفر ٹو دا پاور یعنی کانگریس کو۔ ان دیز ایفرٹس دا کانگریس اگنور دا مسلم لیگ، اور یہ جتنی بھی انہوں نے کوششیں کی تھی، جتنی جدوجہد کی، اس میں انہوں نے مسلم لیگ کو بالکل اعتماد میں نہیں، انہیں بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ The British had known the Congress trickery۔ اب مزے کی بات یہ تھی کہ انگریز جو تھے وہ بھی کانگریس کی چالاکیاں جان گئے تھے، اس کے ہتھکنڈے جتنے بھی تھے ان کو جان گئے تھے۔ On the other hand, Muslim League band was being organized under the leadership of Quaid-e-Azam, and they made it clear to the British that the sentiments and feelings of 8 crore Muslims of India cannot be ignored۔ اب دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ کانگریس جو چاہ رہی تھی کہ اقتدار ہمیں مل جائے، اور اس نے مسلم لیگ کو شامل نہیں کیا۔ دوسری طرف یہ کانگریس جو انگریز جو تھے وہ تو اب کانگریس کے ہتھکنڈے ان کی چالاکیوں کو جان گئے تھے، تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک طرف تو کانگریس یہ کر رہی تھی، دوسری طرف مسلم لیگ جو تھی وہ قائد اعظم کی قیادت میں منظم ہو رہی تھی، اور انہوں نے یہ بات انگریزوں پر واضح کر دی کہ ہندوستان میں 8 کروڑ مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کہ جو کانگریس سوچ رہی ہے وہ چیز ہونی نہیں چاہیے، یعنی 8 کروڑ جو مسلمان ہیں ان کے جذبات اور احساسات کو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔
In such a situation, اس پوری حالات میں when Congress and Muslim League adopted different ways, جب دونوں کے نے علیحدہ علیحدہ ان کی جو اپنے راستے کر لیے، اور کانگریس لیڈر آف مدراس چکرورتی راج گوپال اچاریہ tried to bring together both the parties، تو اس وقت جو کانگریس کے ایک بڑے رہنما تھے چکرورتی راج گوپال اچاریہ کے، جن کا تعلق بنارس سے تھا، انہوں نے دونوں جماعتوں کو قریب لانے کی کوشش کی. بیکاز ہی ہیڈ ریلائز، کیونکہ وہ جان گئے تھے دیٹ دا کانگریس کوڈ ناٹ میک اینی ایگریمنٹ، کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں منوا سکتی وداؤٹ دا کوآپریشن آف مسلم لیگ، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ کانگریس حکومت برطانیہ سے کوئی معاہدہ اس وقت تک نہیں منوا سکتی جب تک مسلم لیگ کا تعاون حاصل نہ ہو. ان دا سیم وے، اسی طرح سے the British government will not be agreed to accept any demand of Congress contrary to the willing of Muslim League. دوسری طرف حکومت برطانیہ بھی جو تھی وہ کانگریس کی کوئی ایسی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی جس کی مسلم لیگ مخالفت کر رہی ہو. گوپال اچاریہ put up a resolution to the Madras Assembly wherein the Congress was asked to accept demand for Pakistan with appropriate change and hold dialogue with Muslim League regarding federal government. اس اسمبلی میں گوپال اچاریہ نے جو مدراس اسمبلی تھی اس میں قرارداد پیش کی تھی جس میں کانگریس پارٹی سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ ایک مناسب رد و بدل کے ساتھ پاکستان کے مطالبے کو منظور کرے اور مسلم لیگ کے ساتھ مرکزی حکومت کے بارے میں گفت و شنید کرے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آگے آ جاتا ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹس آف سی آر فارمولا. اب کہتے ہیں کہ جو سی آر فارمولے کے امپورٹنٹ پوائنٹس کون کون سے تھے. سب سے پہلے کہتے ہیں دا مسلم لیگ واز کنفرم the demand of Indian liberations and will cooperate with Congress regarding the establishment of temporary government in the interim period. اب سب سے پہلے کہتے ہیں مسلم لیگ ہندوستان کی مطالبہ آزادی یعنی جو انڈین لائبریشن ہے مطالبہ آزادی کو مانے گی، یعنی اس کی توثیق کرے گی، کوآپریٹ کرے گی، اور عبوری یعنی انٹرم جو گورنمنٹ ہے پیریڈ ہے اس میں جو عارضی حکومت ہے جو ٹیمپریری گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے قیام کے سلسلے میں کانگریس سے تعاون کرے گی. یعنی اس میں کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ ہندوستان کے مطالبہ آزادی کی توثیق کرے گی، یعنی اس کے ساتھ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی کانگریس کے ساتھ، اور عبوری حکومت میں عارضی حکومت جو بنائی جائے گی اس کے قیام کے سلسلے میں کانگریس سے تعاون بھی کرے گی. ٹھیک ہو گیا. پہلا. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں آفٹر دا وار، جنگ کے بعد a commission will be determine the Muslim majority district in the north west and the north east، کہ جنگ کے بعد ایک کمیشن ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلمان اکثریت والے اضلاع کا تعین کرے گا. In these areas separation from India will be decided through referendum and if the majority decide، اگر majority طے کرتی ہے for separation علیحدگی کی، then this will be imposed، اس کو نافذ کر دیا جائے گا without any prejudice، یعنی بغیر کسی تعصب کے. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد کا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد ایک کمیشن ہندوستان کی شمال مغربی شمال مشرق میں مسلم اکثریت والے اضلاع کا تعین کرے گا، اور ایسے علاقوں میں ریفرینڈم یعنی استصواب کے ذریعے ہندوستان سے سپریشن علیحدگی کا فیصلہ ہوگا، اور اگر میجورٹی یعنی اکثریت علیحدگی کا فیصلہ کرے گی تو اس کو بلا تعصب یعنی وداؤٹ اینی پریجوڈائز اس کو نافذ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو نمبر 3 پہ کہتے ہیں ان کیس آف سیپریشن، علیحدگی کی صورت میں a mutual agreement will be made regarding defense, commerce, communication and other important matters. کہتے ہیں جب علیحدگی کی صورت میں کیا ہوگا، دفاع، تجارت، مواصلات اور دیگر ضروری امور کے بارے میں ایک باہمی معاہدہ طے کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تو تھا سی آر فارمولا. اب یہاں پہ آگے دیکھتے کیا ہوا. تو کانگریس شو گریٹ کنسرن over these proposals and the All India Congress Committee rejected it with majority. کہ گوپال اچاریہ کی جو یہ تجاویز تھی ان پر کانگریس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور آل انڈین
جو کانگریس تھی کمیٹی تھی اس نے اس کو میجورٹی یعنی کثرت رائے سے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ پرسنل اٹیکس وار میڈ آن آچاریہ، آچاریہ کے اوپر ذاتی حملے کیے گئے۔ ہی ریزائن، اس نے استعفیٰ دے دیا فرام کانگریس اینڈ اسمبلی، اور اسمبلی سے بھی، ود گریٹ پروٹیسٹ اوور دس ایٹیٹیوڈ، انہوں نے اس رویے پر شدید احتجاج کیا، اور کانگریس اور اسمبلی دونوں سے، یعنی انہیں اسمبلی کو بھی چھوڑ دیا اور کانگریس کو بھی چھوڑ دیا۔ آن دا ادر ہینڈ، اب یہاں پہ قائد اعظم کیا کہتے ہیں، آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف قائد اعظم انڈیکیٹڈ، ان کی کچھ خامیوں کے بارے میں، سرٹن کہتے ہیں کہ انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے قائد اعظم اس فارمولے کی کئی خامیوں کی طرف، فلاز ان فارمولا اینڈ پوائنٹڈ آؤٹ دا ایمبیگوٹیز، اور قائد اعظم نے اس فارمولے کی خامیوں کی طرف اشارہ کیا اور ابہام یعنی بیچ میں شکوک و شبہات کی انہوں نے نشاندہی بھی کی۔ ہی ٹولڈ، انہوں نے کہا دیٹ اف آچاریہ از ریڈی ٹو ایکسیپٹ پاکستان، آچاریہ جو ہے اگر پاکستان کو ماننے کو تیار ہے، دین وائی ہی از ریلکٹنٹ ٹو ایکسیپٹ لاہور ریزولوشن، تو وہ قرارداد لاہور کو تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ یعنی یہاں پہ اب ان کہہ رہے ہیں قائد اعظم کہ اگر اتنا ہی جو آچاریہ تھا وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر تھا، مسلمانوں کے ساتھ، تو وہ پاکستان کو اگر تسلیم کر رہا ہے تو قرارداد لاہور کو تسلیم کیوں نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے ہے جی، انسپائٹ آف آل دا فلاز، ان تمام خامیوں کے باوجود، اب کہتے ہیں کہ سی آر فارمولے کی امپورٹنس کیا ہے۔ The CR formula is important in history، تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، because for the first time، کیونکہ پہلی دفعہ the Indian partition was accepted، کہ ہندوستان کی تقسیم کو مانا گیا ہے، in principles by a Congress leader، کہ پہلی دفعہ کسی کانگریسی لیڈر کی طرف سے ہندوستان کی تقسیم کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج جو ہم لوگوں نے پڑھا سی آر فارمولہ کے بارے میں، جو 1944 میں ہوا تھا، اور یہ فارمولہ پیش کیا تھا چکرورتی راج گوپال آچاریہ نے، جو کہ مدراس کی طرف سے کانگریس کے ایک رہنما تھے۔ انہوں نے قرارداد پیش کی، انہوں نے کہا، انہیں پتہ تھا کہ دیکھیں انہیں اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ جب تک کانگریس اور مسلم لیگ اکٹھے نہیں ہوں گے تو کبھی بھی انگریز جو ہے وہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا تھا، کیونکہ وہ بھی ان کی چالوں کو سمجھ چکا تھا۔ تو پھر انہوں نے ایک جو ہے وہ فارمولہ پیش کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے کہا کہ اگر مسلم لیگ ہندوستان کے مطالبہ آزادی کو مانے گی اور عبوری حکومت میں وہ عارضی حکومت کے قیام کے سلسلے میں کانگریس سے تعاون کرے گی، دوسرے نمبر پہ کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا جو ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلمان اکثریت والے اضلاع کا تعین کرے گا، اور ایسے علاقوں میں ریفرینڈم کے ذریعے ہندوستان سے سپریشن کا فیصلہ ہوگا، اور اکثریت اگر علیحدگی کرے گی، سپریشن چاہتی ہے، تو اینی پروجوڈائز، بغیر کسی تعصب کے اس کو نافذ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اگر سپریشن ہوتی ہے تو صورت میں ڈیفینس ہے، جو آپ کی تجارت ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہے، اور باقی جتنے بھی میٹرز ہیں ان سب پر معاہدہ کیا جائے گا۔ اچھا جی، جب یہ معاہدہ پیش ہوا تو یہ جو فارمولہ تھا تو اسے کانگریس نے بہت زیادہ اس کو بری طرح مسترد کر دیا، آچاریہ پر حملے کیے، تو پھر آچاریہ نے اس پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا، شدید احتجاج کیا۔ اس نے نہ صرف جو ہے اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کانگریس کو بھی چھوڑ دیا۔ لیکن قائد اعظم پھر بھی کہتے اگر آچاریہ اتنا ہی اچھا تھا ہمارے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، تو وہ پاکستان کو اگر ماننے کو تیار ہے تو وہ قرارداد لاہور کو کیوں نہیں مانتا ہے۔ لیکن انسپائٹ آف آل دیز، ان ساری چیزوں کے باوجود سی آر فارمولہ جو ہے وہ ہماری تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کسی کانگریسی لیڈر نے ہندوستان کی تقسیم کے مطالبے کو اصولی طور پر مانا تھا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔